السلام علیکم میرے پیارے لسنرز، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میرے فادر کا جو کینسر ڈائگنوز ہوا تھا، تو اس سلسلے میں آپ کو یہ اپڈیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی وہ سنڈے کو، آج فرائیڈے ہے، وہ سنڈے کو ایڈمٹ ہو رہے ہیں اور ان کی منڈے کو انشاءاللہ سرجری ہوگی تو اسلام آباد میں۔ تو آپ سب لوگوں سے دعاؤں کے لیے ریکویسٹ ہے، دعاؤں میں ان کو یاد رکھیے گا۔ اور میں پھر ابھی آپ کو پتہ ہے کہ میں ان کے ساتھ ہاسپٹل میں پھر ہوں گی، تو میں بالکل بھی ٹائم نہیں دے پاؤں گی، تو ان کی خیریت کی اطلاع میں آپ کو انشاءاللہ دوں گی۔ اور جیسے ہی پھر میں یہاں سے فری ہوتی ہوں تو پھر انشاءاللہ واپس سے کہانیوں کے ساتھ آگے چلیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ایپیسوڈ 51۔ ربن تھانے سے باہر نکلا تو بہت متفکر تھا۔ اس کی پریشانی کا سبب ڈی ایس پی راٹھور تھا۔ اس کا اب تک جتنے لوگوں سے واسطہ پڑا تھا، راٹھور اسے ان سب سے زیادہ خطرناک اور عیار محسوس ہوا تھا۔ اور کمال یہ تھا کہ اس نے اپنی اس خطرناک اور عیار شخصیت کو نرمی اور تہذیب کی آڑ میں چھپا لیا تھا۔ دوسرے الفاظ میں وہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا تھا۔ اور ربن کا تجربہ تھا کہ ایسے لوگ جب وار کرتے ہیں تو سامنے والے کو اس وقت تک پتہ ہی نہیں چل پاتا جب تک وہ شکار نہیں ہو جاتے۔ اپنے سے زیادہ اسے فاروق کے لیے فکر تھی۔ اگر وہ راٹھور کے مطالبات تسلیم نہیں کرتا تو راٹھور اسے بملا کے قتل کے کیس میں پھنسا دیتا، لیکن راٹھور نے جو مطالبات کیے تھے انہیں تسلیم کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک دادا تھا اور اس نے زندگی چاقو کے زور پر ہی گزاری تھی، لیکن وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اس کے چاقو نے کبھی کسی بے گناہ اور معصوم شخص کے خون کا ذائقہ نہیں چکھا تھا۔ وہ انہی لوگوں کے خلاف اپنا چاقو استعمال کرتا تھا جو خود کسی نہ کسی جرم میں ملوث ہوتے تھے، اور قتل و غارت گری کی نوبت تو بہت ہی کم آ پاتی تھی۔ اس نے اپنے لیے خود ہی کچھ اصول وضع کر رکھے تھے اور ان پر سختی سے عمل کرتا تھا۔ اس کے اصولوں میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی تھی کہ وہ راٹھور کے کہنے پر کسی مسلم لیڈر کو بلا وجہ قتل کر ڈالتا اور نتیجے میں مسلمانوں کے مشتعل ہو جانے کے باعث ہندوستان کے بگڑتے ہوئے حالات کو مزید خراب ہوتا دیکھتا۔ پھر مسلم آبادیوں پر بلوے کا مطالبہ تھا جو اس کے لیے قطعی ناقابل قبول تھا۔ مسلمانوں یا ہندو، وہ کسی بھی مذہب اور فرقے سے تعلق رکھنے والے نہتے اور بے قصور افراد کو نشانہ بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ چاچا جی، تھانے سے نکل کر کسی سواری میں بیٹھنے کے بجائے وہ سوچوں میں ڈوبا یوں ہی چلا جا رہا تھا کہ ایک موٹر گاڑی اس کے قریب آ کر رکی اور اندر سے کسی نے پکارا۔ پکارنے پر وہ متوجہ ہوا تو دیکھا پکارنے والی شکنتلا ہے، وہی کم سن اور کھلنڈری سی لڑکی جو فاروق کی بیماری کے دنوں میں اسے شملہ چھوڑنے کے لیے جاتے وقت ریل گاڑی میں ملی تھی۔ ربن نے دیکھ لیا تھا کہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر انوپم اگروال یعنی شکنتلا کا باپ بھی موجود تھا۔ نمسکار چاچا جی، ایسے کیسے اکیلے پیدل کدھر جا رہے ہیں؟ شکنتلا پھرتی سے نیچے اتری اور دونوں ہاتھ جوڑ کر ربن کو نمسکار کیا۔ جیتی رہے بٹیا، کیسی ہے تو؟ اور سیٹ، آپ کیسے ہو؟ ربن نے شفقت سے شکنتلا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور باری باری دونوں باپ بیٹی کو مخاطب کیا۔ بیٹی کے پیچھے انوپم اگروال خود بھی گاڑی سے اتر گیا تھا اور مسکراتا ہوا ربن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہم لوگ بالکل ٹھیک ہیں چاچا جی، اور آپ کو ابھی کے ابھی اپنے ساتھ اپنے گھر لیے جا رہے ہیں۔ شکنتلا نے جواب دینے میں تیزی دکھائی اور مضبوطی سے ربن کا بازو پکڑ لیا۔ ارے ارے بیٹیا، یہ کیا کرتی ہو؟ ابھی اپن کو جانے دو، اپن کسی اور فرصت کے سمے تیرے کنے آئیں گے۔ ربن نے پہلو بچانے کی کوشش کی۔ سمے ہی تو نہیں ہے چاچا جی، آج آپ نہ بھی ملتے تو میں نے ڈیڈی سے کہہ دیا تھا کہ آج ہر حال میں چاچا جی اور فاروق بھیا کو کھانے پر بلوانا ہے۔ آپ موٹر میں بیٹھے، فاروق بھیا کو بھی ہم راستے سے لے لیں گے۔ آخر ایسا کیا ہے کہ تو آج ہی ہمیں اپنے بلانے کو اتاولی ہو رہی ہے اور تھوڑا انتظار نہیں کر سکتی؟ میں بتاتا ہوں مسٹر ربنواس کہ شکنتلا کے اتاولے پن کا کارن کیا ہے۔ ایسا ہے کہ شکنتلا پڑھنے کے لیے لندن جانا چاہتی ہے۔ اکیلی لڑکی کو بھیجنا اپنے کو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اس لیے اس کی ماں کو بولا کہ تو بھی بیٹی کے ساتھ ہی چلی جا، اپن خود بھی ان دونوں کو چھوڑنے اور ادھر سیٹل کروانے کے واسطے ساتھ جائے گا، پھر بعد میں واپس آ کر ادھر سے اپنا بزنس وائنڈ اپ کر کے خود بھی لندن شفٹ ہو جائے گا۔ ہندوستان ویسے بھی اب رہنے کے قابل جگہ نہیں رہا ہے۔ وجہ سن کر ربن کے کان کھڑے ہو گئے اور فوراً اس کے ذہن میں ایک امکان روشن ہو گیا۔ اس امکان نے اسے شکنتلا کی دعوت قبول کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ مزید مزاحمت کیے بغیر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ فاروق بھیا کدھر ہیں؟ آپ ان کا پتہ بتائیں تو ہم انہیں بھی راستے سے لے لیں گے۔ شکنتلا نے ربن سے دوسرا مطالبہ کیا۔ اس کو بعد میں بلوا لیں گے، ابھی اپن کو تیرے پتا سے کچھ بات کرنی ہے۔ ربن نے سنجیدگی سے کہا اور ہمتن گوش ہو جانے والے سیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے اسے مخاطب ہو کر بولا۔ اپن اس وقت ایک کٹھن سمسیا میں سیٹ، اور آپ کے لندن جانے میں اپنے کو اپنی مشکل کا حل نظر آ رہا ہے، اس لیے اپن آپ کی موٹر میں بیٹھ گئے۔
पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपका मन बोले तो अपन की बात मानना, ना भी माने तो अपने को कोई शिकायत नहीं होगी। ऐसा क्या है मिस्टर अबनवास, आप बोलो तो, अपने से जो बन पड़ा अपन जरूर करेगा। रब्बा ने बिना किसी लगी लिपटी के अपने कल के हालात इख्तिसार से कह डाले और आखिर में बोला, फारूक लंदन जाने का इरादा रखता है, लेकिन अपने को खतरा है कि पुलिस राह में रुकावट डाल सकती है। उसे अगर आपकी फैमिली का साथ मिल जाए तो वो आसानी से निकल जाएगा। बाकी बात को अपन इधर के हालात से खुद निमट लेंगे। उसकी ये ख्वाहिश जानकर अनुपम अग्रवाल एक लंबे वक्फे के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। शकुंतला भी सांस रोके बैठी रही कि इतने गंभीर हालात में वो अपने बाप को कोई मशवरा देने की जरूरत नहीं कर सकती थी। आखिर सेठ ने गहरी सांस ली। ठीक है, अपन फारूक को अपने साथ ले जाएंगे। अपन तुम्हारी बात को नहीं टाल सकते। अपने को विश्वास है कि तुमने जो कुछ बताया बिल्कुल सच है। अपन खुद भी हिंदुस्तान के हालात देख रहा है। जब भी तो बोला था कि हिंदुस्तान अब रहने की जगह नहीं रही। अब यही देख लो, पुलिस का काम जनता को प्रोटेक्शन देना है और इधर पुलिस ही बलवे करवाना चाहती है। अपन हिंदुस्तान के बंटवारे के खिलाफ है, पर ऐसा अन्याय करने को भी ठीक नहीं बोल सकता। सेठ ने कहा तो सबसे पहले शकुंतला चहकी। थैंक यू डैडी, आपने मेरे मन की बात मान ली। फारूक भैया कितने नाइस आदमी हैं, इसकी मुझे अच्छी तरह खबर है। किसी का मर्डर तो दूर की बात, वो कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। हम लंदन में भी उन्हें अपने साथ ही रखेंगे ताकि आपके वापस हिंदुस्तान आने के बाद भी हम वहां तना ना रहें। ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी इच्छा। सेठ ने मुस्कुराकर बेटी से कहा, फिर रब्बन से बोला, अब आप बोलो कि फारूक को किधर से बुलवाना है। हम लोग कोठी के करीब पहुंच चुके हैं, वहां से ड्राइवर को फारूक को बुलवाने के वास्ते भेज देंगे। धन्यवाद सेठ, आप जो कुछ कर रहे हो ना, अपने ऊपर आपका एहसान रहेगा, और जिंदगी ने मौका दिया ना तो अपन इस एहसान का बदला भी चुका देगा। रब्बन सचमुच उसका शुक्रगुजार हो रहा था और हरगिज ये नहीं सोच रहा था कि सेठ खुद पर किए गए एहसान का बदला चुका रहा है। उस एहसान को करके तो वो खुद फरामोश कर चुका था। नवाब साहब और अख्तर की अमवात को थोड़े दिन गुजर चले थे। हवेली की फिजा में अब भी गम के बादल छाए हुए थे, लेकिन ये बादल अब इतने गहरे नहीं रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता अफराद खाना जिंदगी के मामूलात में शामिल होते जा रहे थे। ताज़ियत के लिए आने वालों की तादाद में भी बतदरीज कमी आती जा रही थी। अलबत्ता नुदरत जहां की हालत ठीक नहीं थी। इस उम्र में इकलौते बेटे की जुदाई के गम ने उन्हें बिल्कुल बिस्तर से लगा दिया था। अफराद खाना इलाज और दिलजोई की अपनी से कोशिश करते रहते थे, लेकिन बुढ़ापा और जुदाई का गम दोनों अमराज लाइलाज थे। इशरत जहां भी माँ की हालत के पेश नज़र अपनी ससुराल वापस नहीं गई थी और बच्चों समेत चहलुम तक यहीं रुकने का इरादा रखती थी। मौका ऐसा था कि उनके सख्तगीर ससुरालियों और नखरीले मियाँ को भी मुरव्वत से काम लेते हुए उन्हें रुकने की इजाज़त देनी पड़ी थी। इन दोनों अमवात के अहम तरीन मुतासरीन में नवाबजादी आलिया भी शामिल थी, लेकिन वो चुपकी बकल मारे बैठी थी और कोई चाहता भी तो उनके साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सकता था कि उनकी तरफ से किसी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया जाता था। सिर्फ जूलियट थी जो उनकी खामोशी के बावजूद उनके साथ अच्छा खासा वक्त गुजार लेती थी। वही थी जो उनकी ज़हनी कैफियत को अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। सफ़ीउल्लाह और असदुल्लाह दोनों ने मुश्तरका फैसला किया था कि इस बात को हमेशा राज रखना है कि अख्तर की मौत आलिया के हाथों हुई है, और जूलियट को भी इस सिलसिले में सख्ती से ताकीद कर दी गई थी। जूलियट पहले एक मर्द की हवसनाकी का शिकार हो चुकी थी, चनाचे अख्तर की सूरत सामने आने वाले वैसे ही दूसरे मर्द के अंजाम पर उसे कोई अफसोस नहीं था। इशरत जहां की तरफ से मिलने वाले काफरा के ताने के बाद से वो किसी और ही फिक्र में थी और अपनी असल की तलाश में आजकल मजहब इस्लाम का मुताला कर रही थी। इस मुताले से उसके इल्म में ये बात आई थी कि अख्तर जैसे इज्जत के लुटेरों के लिए मजहब इस्लाम ने संसारी जैसी सख्त सज़ा तजवीज़ की है। इस हिसाब से तो उसे फिर भी हल्की ही सज़ा मिली थी। उसका जो किरदार सामने आया था उससे ये बात भी वाज़ेह हो गई थी कि जो शख्स हवेली के क़वायद ज़वाबित वाली ज़िंदगी में ऐसी आवारगी का मुजाहरा कर गया था, वो लंदन की आज़ाद फ़िज़ाओं में तो ना जाने क्या क्या गोल खिलाता रहा होगा। उस शख्स के अंजाम पर जूलियट अपने दिलो दिमाग पर कोई बोझ महसूस नहीं कर रही थी और पूरी यकसोई से इस्लाम के मुताले में मसरूफ़ थी। मुताले के अलावा उसे दूसरा काम आसिफ खान के रिश्ते के बारे में गौर करने का था। कभी कभी उसका दिल चाहता कि वो अपने बाप की बात मानकर ये रिश्ता कबूल कर ले और सब औरतों की तरह सुकून से घर गृहस्थी करे, लेकिन दूसरी तरफ उसे लगता था कि उसके लिए सब मुमकिन नहीं है। दिलदार आका को उसके अंजाम तक पहुंचाए बगैर वो सुकून से रह ही नहीं सकती थी, तो घर बसाने का क्या सवाल। उस वक्त भी वो एक किताब सामने रखे लाइब्रेरी में बैठी थी, लेकिन उसका जहन किताब से ज्यादा अपनी सोचों में उलझा हुआ था। अचानक दस्तक की आवाज के साथ ही कुतुब खाने का दरवाजा खुला और असदुल्ला अंदर आए। आदाब। जीती रहो। कैसे मिजाज है आपकी बेटी? असदुल्ला ने शफकत से जवाब दिया। जी ठीक हूँ। अब्बा जान की रहलत के बाद से मसरूफियात का सिलसिला इतना दराज हो गया
کہ ہم چاہتے ہوئے بھی آپ سے ملاقات کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ بھائی جان کی بہت سی ذمہ داریاں ہمیں ہی انجام دینی ہوتی ہیں، وہ پہلے اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ذمہ داریوں کا زیادہ بوجھ ان کی ذات پر رہے۔ یوں تو حسیب اللہ بھی بساط بھر کوشش کرتے ہیں، لیکن ابھی وہ ناتجربے کار ہیں، اس لیے انہیں بھی ایک حد سے زیادہ ذمہ داریاں نہیں سونپی جا سکتی۔ جولیٹ نے ان کی طرف دیکھا تو اسے وہ بہت تھکے اور شکستہ نظر آئے۔ مجھے آپ کی مصروفیت کا احساس ہے، اس لیے دل میں آپ کے خلاف کوئی شکایت نہیں۔ جیتی رہیے۔ آپ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری عمر بھر کی محرومیوں کا ازالہ کر دیا ہے۔ آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں ٹھنڈک سی پڑ جاتی ہے اور حقیقی طور پر احساس ہوتا ہے کہ اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اپنی یہ سرشاری ہمیں بھائی جان کے دکھ کا اور بھی زیادہ شدت سے احساس دلاتی ہے۔ کہنے کو وہ حسیب اللہ اور عافیہ کی خوشیاں دیکھ رہے ہیں اور انہیں پوتے پوتی اور نواسا نواسی کی صورت ڈھیروں نعمتیں ملی ہوئی ہیں، لیکن وہ جو ان کے دل کا ایک گوشہ ان سے الگ ہو گیا ہے، اس کا دکھ اتنا بھاری ہے کہ خوشی میں بھی ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ایسے میں ابا جان کی جدائی کا غم سہنا ان کے لیے آسان نہیں ہے، اس لیے ہم زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسد اللہ کی اس بات نے اسے الجھن میں ڈال دیا۔ اسے یاد آئے کہ پہلے بھی انہوں نے آصف خان کے رشتے کا ذکر کرتے ہوئے اس سے صفی اللہ کے چھوٹے بیٹے محب اللہ کا ذکر کیا تھا، لیکن واضح طور پر کچھ نہیں بتایا تھا۔ اب دوبارہ اسی طرح کا ذکر چھڑا تو اس کی الجھن سوال بن کر لبوں پر چلی آئی۔ آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ بڑے ابا کو کیا دکھ ہے؟ کیا ان کے چھوٹے صاحبزادے کی ڈیتھ؟ اللہ نہ کرے بیٹی، ہمارے محب اللہ زندہ ہیں۔ بے شک وہ ہم سب کی نگاہوں سے دور چلے گئے ہیں، لیکن اس بات کا ہم سب کو یقین ہے کہ وہ جہاں بھی ہیں بخیریت اور زندہ سلامت ہے۔ اللہ ان کی عمر دراز کرے اور وہ ہمارے دلوں کی ٹھنڈک لوٹانے کے لیے واپس ہمارے پاس آ جائیں۔ سوری، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ ایکچولی کسی نے ان کے بارے میں کچھ بتایا نہیں اور کچھ عجیب سی باتیں سامنے آئیں تو مجھے شک ہوا کہ… غلطی آپ کی نہیں ہے، ادھوری اور مبہم باتوں سے کوئی بھی شخص غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اصل میں محب اللہ کی ذات سے ایک اتنا تکلیف دہ واقعہ جڑا ہوا ہے کہ ہم سب شرمندگی کے باعث ان کا ذکر ہی نہیں کر پاتے۔ دوسرے بھائی جان کی بھی یہی خواہش ہے کہ بار بار محب اللہ کا ذکر کر کے ان کے زخم کو نہ کریدا جائے، اس لیے سب نے اس موضوع پر اپنے لب سی لیے ہیں، یہاں تک کہ ان کی تصویریں بھی چھپا دی گئی ہیں۔ اسی لیے حویلی میں قیام کے باوجود آپ اب تک ان سے ناواقف تھیں۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ محب اللہ اس حویلی کا ایک فرد ہوتے ہوئے بھی یہاں سے الگ ہو گئے؟ یہ جن دنوں کا واقعہ ہے، ان دنوں ہم انگلینڈ گئے ہوئے تھے۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد بھی ہمارا وہاں آنا جانا لگا ہی رہتا تھا اور قطعی اندازہ نہیں تھا کہ اس بار ہمارے پیچھے اتنا بڑا سانحہ پیش آئے گا۔ ان دنوں محب اللہ یہی کوئی 15-16 سال کے تھے اور اپنی عمر کے اعتبار سے بے حد جذباتی اور جوشیلے بھی۔ مصلحت پسندی اور دروہ کوئی جیسی باتوں سے وہ گویا آشنا ہی نہیں تھے۔ شاید یہاں ملازماؤں یا حویلی کے کسی فرد کے ذریعے ہی آپ کے علم میں آیا ہو کہ پھوپھی بیگم ملازماؤں کو ان کی غلطیوں پر عجیب و غریب سزائیں دینے کی عادی ہیں۔ حویلی میں ایک نوعمر آسیہ نامی ملازمہ ہوا کرتی تھی۔ اسے پھوپھی بیگم نے خاص طور پر اپنی خدمت کے لیے مخصوص کر رکھا تھا اور وہ دن رات کا بیشتر حصہ ان کی خدمت میں گزارتی تھی۔ ایک روز پھوپھی بیگم نے اپنے زیورات اجلوانے کے لیے نکالے اور خود ہی کہیں رکھ کر بھول گئی، لیکن انہیں لگا کہ ہو نہ ہو ان زیورات کو آسیہ نے چرا لیا ہے۔ انہوں نے بغیر کسی ثبوت کے اس بیچاری پر الزام لگا کر اس سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے زیورات واپس کر دے۔ زیورات اس کے پاس تھے ہی نہیں تو وہ واپس کیسے کرتی؟ رو رو کر اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی رہی، لیکن پھوپھی بیگم کو اس پر رحم نہ آیا اور انہوں نے حکم دیا کہ آسیہ کو رسی سے باندھ کر اس وقت تک کنویں میں الٹا لٹکایا جائے جب تک وہ سچ نہ اگل دے۔ ان کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ کنویں میں لٹکی آسیہ وہاں سے بھی رو رو کر دہائیاں دیتی رہی، لیکن ہمیں یہ اعتراف کرتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے کہ پھوپھی جان ایک نہایت سنگ دل خاتون واقع ہوئی ہیں اور ہم نے انہیں کبھی کسی پر رحم کھاتے نہیں دیکھا۔ آسیہ کی دہائیوں کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب معلوم نہیں کہ رسی کمزور تھی یا آسیہ کو ٹھیک سے باندھا نہیں گیا تھا۔ وہ بیچاری کئی فٹ گہرے کنویں میں جا گری۔ جب تک اسے کنویں سے نکالنے کی تدبیر کی جاتی وہ اپنی جان سے چلی گئی۔ ادھر پھوپھی بیگم کے کمرے میں ان کے زیورات کی تلاش میں مصروف اکا بیگم کو انہی کے کمرے کے ایک تاقچے میں رکھے ہوئے زیورات مل گئے۔ پھوپھی بیگم نے الزام لگایا کہ زیورات آسیہ نے ہی وہاں چھپائے تھے، لیکن سب سمجھتے ہیں کہ یہ درست نہیں تھا۔ بہرحال آسیہ کی موت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا جسے زنان خانے میں ہی دبا دیا جاتا۔ اس کا باپ جو حویلی کا ہی ملازم تھا ابا جان کے سامنے دہائیاں دینے لگا کہ اس کی بن ماں کی بچی آپا بیگم کے ظلم کا شکار ہو گئی۔ ابا جان کے لیے وہ وقت بہت نازک تھا۔ وہ غیر منصف نہیں تھے، لیکن حویلی کی عزت اور بہن کی محبت کی خاطر انہیں مجبور ہونا پڑا۔ انہوں نے آسیہ کے باپ کے سامنے پھوپھی بیگم کے موقف کی تائید کی اور اسے یہ باور کروایا کہ اس کی بیٹی اپنی غلطی کے باعث انجام کو پہنچی ہے۔ پھر بھی انہیں احساس ہے کہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔
اس نقصان کی تلافی کے لیے انہوں نے آسیہ کے باپ کو کثیر رقم قبول کرنے پر مجبور کیا، ورنہ اس کے لیے دوسری صورت یہ تھی کہ وہ خالی ہاتھ حویلی سے نکل جاتا اور جہاں چاہتا جا کر دہائی دیتا۔ آسیہ کا باپ حویلی والوں کی طاقت اور اختیار سے واقف تھا کہ ان کے سامنے اس غریب کی ہرگز بھی نہ سنی جائے گی، چنانچہ اس نے ابا جان کی پیشکش قبول کرنا منظور کر لیا۔ محب اللہ اپنی کمسنی کے باعث مردانے اور زنانے دونوں جگہ آزادانہ آتے جاتے تھے۔ انہوں نے خود اپنے کانوں سے آسیہ کی چیخیں سنی تھی اور پھپھی بیگم سے استدعا کی تھی کہ اگر وہ چور بھی ہے تو اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے، لیکن پھپھی بیگم نے ان کی یہ استدعا قبول نہیں کی اور اس اسنا میں آسیہ کنویں میں گر کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ محب اللہ کو اس بات کا بھی علم ہو گیا کہ زیورات چوری نہیں ہوئے تھے، بلکہ پھپھی بیگم خود ہی انہیں کہیں رکھ کر بھول گئی تھیں۔ بس وہ جوش میں آ گئے اور ببانگ دہل پھپھی بیگم کو مجرم قرار دیتے ہوئے ابا جان کے سامنے بھی اڑ گئے کہ وہ اپنی بہن کی پشت پناہی نہ کریں۔ محب اللہ سب کی طرح ابا جان کو بھی بے حد عزیز تھے، لیکن معاملہ حویلی کی عزت اور ساکھ کا تھا، اس لیے انہوں نے محب اللہ کو سختی سے خاموش رہنے کا حکم دے ڈالا۔ جوش و رنج میں مبتلا محب اللہ نے انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے ظلم کا ساتھ دیا تو وہ حویلی چھوڑ دیں گے۔ ابا جان اس دھمکی کو پوتے کی جذباتیت سے زیادہ نہیں سمجھے اور یہی خیال کیا کہ محب اللہ حویلی سے نکلے بھی تو 4-6 گھنٹے کہیں گزار کر واپس لوٹ آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس دن کے حویلی سے نکلے محب اللہ کبھی واپس نہیں آئے۔ بعد میں انہیں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن وہ نہیں ملے۔ 2-3 سال بعد یہ کوششیں بھی ترک کر دی گئیں اور یہی فیصلہ ہوا کہ حویلی میں محب اللہ کا ذکر ترک کر دیا جائے۔ بس اسی لیے آپ نے ان کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں سنا۔ ہمارے یادگاری البم میں محب اللہ کی ایک بہت خوبصورت تصویر ہے، کسی دن ہم آپ کو وہ دکھائیں گے۔ پوری داستان سنانے کے بعد اسد اللہ نے اس سے کہا تو جولیٹ کی آنکھوں میں چھم سے اس لڑکی کی تصویر اتر آئی جس کے لیے اس نے شناسائی محسوس کی تھی۔ وہ اس تصویر ہی کو دیکھ رہی تھی جب اختر کسی ناگہانی آفت کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا تھا، اور بعد میں حالات نے اثر و اختیار کیا کہ جولیٹ کے ذہن سے وہ تصویری محو ہو گئی، لیکن اب اسے پوری جزیات کے ساتھ وہ تصویر یاد آ گئی اور ساتھ ہی ساتھ ذہن میں ایک دریچہ بھی روشن ہوا تھا۔ بے اختیاری اسے وہ 2 بھورا سی آنکھیں یاد آ گئیں جو ہر دم اس کی راہ میں بچھی رہتی تھی، لیکن اس نے تو کبھی اسے درخور اتنا نہ سمجھا تھا۔ تو کیا وہ جسے میں بڑی حقارت سے ٹھکراتی رہی تھی محب اللہ تھا، اس حویلی کے وارثوں میں سے ایک؟ اس کے ذہن میں سوال جاگا اور وہ بے اختیاری اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی۔ محب اللہ ہمیں خاندان کے سارے بچوں میں سب سے زیادہ پیارے تھے۔ وہ تھے ہی ایسے دل موہ لینے والی شکل و صورت اور عادات کے مالک کہ کوئی بھی انہیں پسند کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ذہانت میں بھی وہ سب بچوں سے آگے تھے۔ جوسفین بھی ہمیشہ محب اللہ کی بہت تعریف کرتی تھیں اور سب کا یہ خیال تھا کہ وہ تعلیمی میدان میں بہت آگے تک جائیں گے، لیکن افسوس کہ وہ جوش و جذبات میں حویلی ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ ابا جان نے اپنی بزرگی کے روب میں شاید انہیں چند سخت جملے کہہ دیے تھے۔ سننے میں آئے کہ پھپھی بیگم نے بھی طنز کے تیر چلائے تھے کہ حویلی سے نکل کر محب اللہ کو کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی اور وہ منہ کی کھا کر خود ہی واپس آ جائیں گے۔ ہمیں لگتا ہے کہ انہی ساری باتوں نے انہیں کبھی واپس نہیں آنے دیا، ورنہ حویلی کی طرف آنے والے راستے انہیں بھولے تو نہیں ہوں گے۔ وہ کم سن تھے، مگر اتنے بھی نہیں کہ دنیا کی بھیڑ میں گم ہو جاتے۔ بس انہوں نے کبھی واپس لوٹنا نہیں چاہا، اور جو خود گم ہو جائے اسے کوئی کیسے ڈھونڈ سکتا ہے؟ پھر بھی ہم جب بھی حیدرآباد سے باہر نکلتے ہیں ہماری نگاہیں ہر سو بھٹکتی رہتی ہیں کہ کہیں تو وہ نظر آ جائیں گے، لیکن برسوں سے مایوسی ہمارا نصیب ہے۔ کاش کہ وہ یہاں ہوتے تو آپ کے لیے ہمارا انتخاب ان کے سوا اور کوئی نہ ہوتا۔ اس کی حالت سے بے خبر اسد اللہ بولے چلے جا رہے تھے اور وہ سوچ رہی تھی کہ جسے حقیر جان کر ہمیشہ ٹھکرایا وہ تو مجھ سے کہیں بڑھ کر عزت و مرتبے کا مالک تھا، لیکن اس نے کبھی جتایا نہیں اور اتنی خاموشی سے مجھ سے محبت کرتا رہا کہ کبھی اپنی زبان سے بھی اظہار نہیں کیا۔ اس کا جی چاہا کہ اسد اللہ کو بتا دے کہ آپ کا محب اللہ واقعی خیریت سے ہے اور میں آپ کو اس تک پہنچا سکتی ہوں، لیکن پھر ایک خیال نے اس کا دامن تھام لیا۔ اس نے سوچا اگر محب اللہ حویلی پہنچ گئے تو وہ اپنے ساتھ میری بربادی کی داستان بھی لے کر آئیں گے، اور میں جو اس حویلی کے کچھ لوگوں کے نزدیک ویسے ہی حقیر ہوں اور بھی کمتر سمجھی جانے لگوں گی۔ سب سے بڑھ کر میرے والد نواب اسد اللہ کو صدمہ ہوگا، انہوں نے اتنی مدت بعد کسی خوشی کی شکل دیکھی ہے، محب اللہ کے یہاں آنے سے ان کی خوشی روٹ جائے گی۔ کیا بات ہے بیٹی، آپ اچانک اتنی خاموش کیوں ہو گئی؟ کچھ نہیں، میں بس اس داستان کو سن کر ہی اداس ہو گئی تھی۔ جولیٹ نے بہانہ بنا کر اصل بات چھپا لی، لیکن اس کے اندر بڑے زور کی جنگ چھڑ گئی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ حقیقت چھپا کر مجھ سے ایک جرم کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ ربن فاروق کو سیٹھ انوپم اگروال کی کوٹھی میں منتقل کروانے کے بعد بہت ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ اب اسے اطمینان سا تھا کہ فاروق بنا کسی مشکل کے ہندوستان سے نکل جائے گا۔ سیٹھ اور اس کا پریوار حقیقتاً ان کے بہت احسان مند تھے اور سیٹھ کی پتنی نے بھی انہیں بہت عزت دی تھی،
وہ سارا وقت ربن کو بھائی اور فاروق کو بیٹا کہہ کر مخاطب کرتی رہی تھی۔ کھانے پر بھی خاص اہتمام کروایا گیا تھا۔ شگنتلا سب سے زیادہ پرجوش تھی اور چہکتی پھر رہی تھی۔ ربن نے موقع دے کر اسے فاروق پر خصوصی نظر رکھنے کا کہہ دیا تھا۔ فاروق آغا کے خلاف جذبہ انتقام دل میں لے کر لندن جا رہا تھا اور ربن اس کے کسی نئی مصیبت میں مبتلا ہونے کے خلاف تھا۔ بہرحال اس وقت اسے یہی مناسب لگ رہا تھا کہ فاروق ہندوستان سے نکل جائے تو کم از کم یہاں کے پیچیدہ حالات سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ اسی لیے وہ خاصا مطمئن تھا۔ اسے بے فکری ہو گئی تھی کہ اب اسے دباؤ میں رہ کر ڈی ایس پی راٹھور کے گھناؤنے مطالبات تسلیم نہیں کرنے پڑیں گے اور وہ اسے صاف انکار کر سکے گا۔ اس نے اکبر کو بھی فاروق کے ساتھ لندن بھیجوانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ نا تجربے کار لڑکا تھا لیکن فاروق سے شدید محبت کرتا تھا، اس لیے امید تھی کہ وہ کسی مصیبت میں فاروق کا بھرپور ساتھ دے گا۔ اکبر کے انتخاب کی دوسری وجہ اس کا اڈے سے متعلق نہ ہونا بھی تھا۔ اڈے کے لوگوں کو پولیس والے پہچانتے تھے، اس لیے اگر وہ ان میں سے کسی کو فاروق کا ہمسفر بنانے کی کوشش کرتا تو اس کے نظر میں آنے کا ڈر تھا۔ سیٹھ اگروال کے ہاں سے لوٹتے ہی اس نے اکبر کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا، جس پر اکبر بہت خوش ہوا۔ منو نے البتہ اس موقع پر اس سے واپسی کی اجازت طلب کی۔ وہ بہت عرصے سے چندی گڑھ سے نکلا ہوا تھا اور اب اس کا واپس لوٹ جانا ہی مناسب تھا۔ ربا نے خوش دلی سے اسے واپسی کی اجازت دے دی۔ اس رات وہ سکون کی نیند سویا، لیکن صبح اس کے لیے نئی پریشانی لے کر آئی۔ جس ٹھکانے پر انہوں نے وکرم کو رکھا تھا وہاں سے ایک بندہ گھبرایا ہوا آیا اور اطلاع دی کہ جو بندے رات وکرم کی لاش ٹھکانے لگانے نکلے تھے وہ لوٹ کر واپس نہیں آئے۔ یہ ایک تشویشناک خبر تھی۔ ربن نے فوراً ہی اپنے آدمیوں کو دوڑایا کہ وہ احتیاط سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں، لیکن کہیں سے کوئی خبر نہیں مل سکی۔ لاش کے بارے میں البتہ معلوم ہوا کہ صبح کے وقت ایک کچرا گھر سے مل گئی تھی اور پولیس والوں سے اٹھا کر لے گئے تھے۔ لاش کا ملنا اور اسے ٹھکانے لگانے والوں کا غیاب ایک معمہ سا بن گیا۔ ربن کی پیشانی کے بل بڑھ گئے۔ ایسے میں راٹھور کی طرف سے تھانے پہنچنے کا حکم ملا تو وہ وہاں چلا گیا۔ ملاقات پہلے والے کمرے میں ہوئی اور پہلے کی طرح راٹھور نے اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھایا۔ پھر تم نے کیا سوچا دادا؟ ہمارے لیے کام کرو گے یا نہیں؟ پہلے کی طرح ہی راٹھور نے ربن سے دوستانہ لہجے میں گفتگو چھیڑی، لیکن ربن نے محسوس کیا کہ آج اس کی آنکھوں کی چمک پہلے سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ جواب تو اپن آپ کو کل ہی دے دیے تھے کہ اپن بھاڑے کے قاتل نہیں ہیں جو کسی کے کہنے پر بھی نردوش لوگوں کی ہتیا کرتے پھریں۔ اپن اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے ربن دادا کی۔ اپنے طریقے سے جس کی چاہے جان لے لے، جسے چاہے عمر بھر کے لیے اپاہج کر دے، جسے چاہے سڑک پر لے آئے، لیکن ہم کہیں تو انکار کر دے۔ آپ جیسا سمجھو، اپن آپ کو اپنا جواب بول دیے ہیں۔ راٹھور نے اس بار زبان سے کچھ نہ کہا اور میز پر دھری گھنٹی کو ہاتھ بڑھا کر بجا دیا۔ یس سر۔ گھنٹی کے جواب میں فوراً ایک سپاہی جن کی طرح نازل ہوا۔ خاص مہمانوں کو لے کر آؤ۔ سپاہی فوراً باہر نکل گیا۔ ذرا سے توقف کے بعد ربن کو تھانے نالے والا اے ایس آئی ہتکڑی لگے 2 افراد کو اپنے ساتھ لیے وہاں پہنچ گیا۔ ان دونوں کو دیکھ کر ربن نے گہرا سانس لیا۔ یہ دونوں وہی تھے جنہیں وکرم کی لاش کہیں پھینکنے کی ڈیوٹی سونپی گئی تھی اور وہ واپس نہیں لوٹے تھے۔ وہ یقیناً پولیس کے ہتھے لگ گئے تھے۔ ربن نے ایک ہی نظر میں دیکھ لیا تھا کہ انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کی حالت اتنی ابتر ہے کہ وہ ڈھنگ سے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ حقیقتاً اگر وہ ربن کی تربیت یافتہ نہیں ہوتے تو اس وقت کھڑے ہونے کے بھی قابل نہ ہوتے۔ ربن جانتا تھا کہ اتنے تشدد کے بعد آدمی کے لیے اپنی زبان بند رکھنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے اڈے سے وابستہ لوگ اگرچہ بہت مضبوط تھے لیکن تھے تو بہرحال انسان ہی، اور انسان کا کیا بھروسہ ہوتا ہے کہ کب ہار جائے۔ وہ دونوں بھی ہار گئے تھے اور اب ربن سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ ان دونوں کو یہاں دیکھ کر ربن کو راٹھور کے حد سے بڑھے ہوئے اعتماد کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ کیوں دادا، یہ تمہارے ہی آدمی ہے نا؟ ہے تو صحیح، پر آپ لوگوں نے انہیں آدمی رہنے کا دیا، مار مار کر بھڑکس بنا دیا سالوں کا۔ ربن نے کہا تو راٹھور ہنس دیا۔ کیا کرتے دادا، بڑی موٹی چمڑی ہے تمہارے پٹھوں کی، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے، پھر بھی بڑی مشکل سے اپنا جرم مانے۔ ایسا کا جرم کر ڈالا ان غریبوں نے کہ سرکار کو اتنی زحمت کرنی پڑی۔ واہ، تو دادا کو خبر ہی نہیں کہ اس کے بندے شہر میں کیا کرتے پھرتے ہیں؟ خبر رکھنے کو آپ جو ہو۔ ربن کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہمیں تو خبر ہے ہی، ہم نے انہیں وکرم کی لاش کو کچرے میں پھینکتے ہوئے پکڑا تھا اور انہوں نے مانا ہے کہ یہ ایسا تمہاری آگیا پر کر رہے تھے۔ ایسی 4 چوٹ لگانے کے بعد آپ ان سے بولو گے کہ یہ جو دوسری جنگ عظیم چھڑی ہے یہ ربن کے کہنے پر چھڑی ہے تو ان بیچاروں کو تو ماننا ہی پڑے گی۔ ربن کے مزے سے دیے گئے جواب پر راٹھور تل ملا گیا۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ ہم تم پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں ورنہ تم دودھ کے دھلے ہو، پر یاد رکھو انہوں نے اور بھی بہت کچھ اگلا ہے،
पुलिस तुम्हारे उस खुफिया ठिकाने पर पहुंच चुकी है जहां तुमने विक्रम को रखा था। वहां से भी बहुत से सबूत मिल जाएंगे। राठौर की कारकर्दगी जबरदस्त थी। अड्डे के सिवा पूरे बंबई में किसी मकान को रब्बन का ठिकाना साबित कर सको तो ये आपका कारनामा होगा। रही सबूतों की बात, तो ये तो आप पर है कि चाहो तो कहीं से तोप भी निकाल के डाल दो और बोलो कि ये रब्बन ने छुपाई थी। वो बड़ी कामयाबी से राठौर से निमट रहा था और इसका सबूत राठौर के चेहरे के बिगड़ते हुए तासुरात थे। लेकिन बहरहाल वो भी कुछ ऐसा कम नहीं था। उसने फौरन ही खुद पर काबू पाया और एएसआई को रब्बन के दोनों साथियों समेत वहां से जाने का इशारा करते हुए जरा सा आगे की तरफ झुका और रब्बन की आंखों में देखते हुए बोला, भाटिया सेठ को मैंने बड़ी मुश्किल से लारे लप्पे देकर रोक रखा है। वो अपनी बेटी का खून माफ करने को तैयार नहीं है और कहता है कि बहुत ऊपर जाकर इस मामले को उठाएगा। सेठ को कैसे रोकना है ये मेरे को मालूम है, पर शर्त वही है कि तुम भी हमारे साथ कोऑपरेट करो। सेठ से अपन निमट लेगा। कोर्ट कचहरी अपने लिए कोई नई चीज नहीं है। अपन का वकील भी तजर्बे वाला है। रब्बन किसी धमकी में आने वाला नहीं था। तुम ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो दादा। हमने तुमसे कोई ऐसा काम नहीं बोला था। ये सब करने वाले दर बहुत है। बस मेरा मन बोला था कि तुमको दोस्ती का एक चांस दूं, पर तुमने उस चांस को गवा दिया। अब तुम जाओ और हमारी दुश्मनी का इंतजार करो। राठौर का मूड खराब हो गया था। दुश्मन बहादुर हो और सामने से वार करना जानता हो तो दुश्मनी का मजा आता है। अपन देखता है कि आप बहादुरों की तरह दुश्मनी निभाते हो या बुजदिलों की तरह पीछे से वार करते हो। रब्बन उसके हुक्म पर फौरन खड़ा हो गया, लेकिन चैलेंज करने वाले अंदाज में राठौर से यह सब कहना नहीं भूला। वहां से निकलते हुए उसे यकीन था कि राठौर को सख्त गुस्से और झंझलाहट में मुब्तला करके वो निकला है। लेकिन यह सच था कि वो खुद भी मुतफक्किर था और उसे अंदाजा हो रहा था कि हिंदुस्तान के बिगड़ते हुए हालात की तरह उसे और उसके साथियों को बहुत सख्त हालात का सामना करना पड़ सकता है। जूलियट ने अपने सामने मौजूद तस्वीर को बगौर देखा। लंबा कद, साफ रंगत, खूबसूरत नक्कुश, स्याह बाल और स्याही खुद एतमादी व जहानत की चमकली आंखें। पहले भी उसने तस्वीर देखी थी और उस वक्त ही उसके लिए शनासाई महसूस की थी, और आज जब दोबारा देख रही थी तो मुकम्मल पहचान का मरहला तय कर चुकी थी। हालांकि वो उसे पहचानना नहीं चाहती थी और दिल में कहीं ये ख्वाहिश थी कि ये वो ना हो जिसे वो शनाख्त कर चुकी है, लेकिन ये वही था। बढ़ती उम्र ने उसके अंदर कुछ तब्दीली तो की थी। कद मजीद लंबा हो गया था। दुबला पतला जिस्म भरकर मजबूत काठी में तब्दील हो गया था। रंगत में हल्की सी सांवलाहट आ गई थी, जो यकीनन बम्बई की समंदरी हवा और जिंदगी की सख्तियों की देन थी। लेकिन बाकी सब कुछ वैसा ही था, और वो किसी तरह इनकार नहीं कर सकती थी कि उसने उस 13-14 साला मुहिबुल्लाह को बम्बई की गलियों में फारूक दादा या फारूक उस्ताद के रूप में देखा है। बात सिर्फ उस शनाख्त के एतराफ़ की थी, और वो कश्मकश में थी कि क्या करे। यहाँ आते हुए वो इस हवेली में मुस्तकिल रहने का इरादा लेकर नहीं आई थी, लेकिन असदुल्ला की मोहब्बत ने उसके दिल को जकड़ लिया था। वो जो जिंदगी से बिल्कुल खाली हो गई थी, एक बार फिर जिंदगी को महसूस करने लगी थी। लेकिन उसे मालूम था कि मुहिबुल्लाह यहाँ आया तो वो यहाँ नहीं रह सकेगी। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी टूटी फूटी हस्ती के आया हो जाने के बाद भी यहाँ रह सके। लेकिन सच छुपाने पर भी वो अपने आप से नाराज थी। उसे एहसास था कि इस हवेली के मकीन बरसों से मुहिबुल्लाह की राह देख रहे हैं, और वो जरा सा सच बोलकर उनकी खुशियां लौटा सकती है। वो जिसका जिक्र जुबान से नहीं किया जाता, लेकिन जो सबके दिलों में बसता है। अगर हवेली लौट आता तो इस हवेली की रौनक ही और होती। लेकिन वो अपने वक्ती पड़ाव की खातिर इस हकीकत का इंकशाफ करने से हिचकिचा रही थी कि वो मुहिबुल्लाह के ठिकाने से वाकिफ है। अगर यहाँ वालों को पता चला कि इस नजीबुल तरफैन खानदान का फर्द होते हुए मुहिबुल्लाह बम्बई के अड्डे पर बैठा दादागिरी कर रहा है, तो उन्हें बहुत सदमा होगा। इसलिए बेहतर है कि मैंने उस बारे में कुछ ना बताऊं। उसके दिमाग ने बचाव की एक राह सुझाई। मैं नहीं बताऊंगी तो वो हमेशा अपने असल से कटकर जीता रहेगा, और यहाँ वाले उसकी याद में मर मर कर जीते रहेंगे। दिल ने फौरन ही उसे टोक दिया तो वो बेसाख्ता ही अपना सर थाम कर बैठ गई। वो अभी इसी कश्मकश में मुब्तला थी कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर चौंकी। कौन? हमें, असदुल्ला। प्लीज अंदर आ जाए। वो फौरन उठ खड़ी हुई। हम आपसे मुलाकात करना चाहते थे। सरवरी ने बताया कि आप यहाँ आए तो हम चले आए। असदुल्ला उसे बता रहे थे कि उनकी नजर खुले हुए एल्बम पर जा पड़ी। ये मुहिबुल्लाह हैं, हमारे सबसे प्यारे भतीजे। जवाब में वो महज सर हिलाकर रह गई। आइए वहां बैठकर बात करते हैं। असदुल्ला ने मसहरी की तरफ इशारा किया। जूलियट उनके कहने पर मसहरी पर आ बैठी, लेकिन एल्बम उसके हाथ में था और मुहिबुल्लाह की तस्वीर वाला वर्क खुला हुआ था। वो कुछ गुमसुम सी थी। हमने आपसे आसिफ खान के रिश्ते की बाबत राय लेना चाहते थे।
آپ کی رائے ہی ہمارا فیصلہ ہوگا۔ آپ آصف خان سے مل چکی ہیں، اس لیے ہمارے خیال میں آپ کو ان کے بارے میں کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے زیادہ وقت درکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام سے آگاہ کر ہی چکے ہیں کہ ہم ابا جان کے چہلم کے بعد باقاعدہ تقریب منعقد کر کے آپ سے اپنے رشتے کا اعلان کرنے کے علاوہ آپ کی نسبت ٹھہرنے کا اعلان بھی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کی رائے جاننے کے لیے اجرت میں مبتلا ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ اس تقریب میں آصف خان کے والدین بھی شامل ہوں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ انہیں جلد از جلد اطلاع کر دی جائے۔ پشاور سے یہاں تک کا سفر طے کرنے کے لیے انہیں کچھ مہلت درکار ہوگی۔ وہ اپنی ہی کہے جا رہے تھے اور جولیٹ گمسم سی محب اللہ کی تصویر پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ وہ ان سے کیا کہتی کہ وہ ان چند دنوں میں اتنی الجھی ہوئی رہی تھی کہ آصف خان کے رشتے کے بارے میں سوچنے کا خیال بھی نہیں آیا تھا۔ کیا بات ہے جولیٹ، آپ ہماری بات توجہ سے نہیں سن رہی؟ کوئی پریشانی ہے؟ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم منتظر ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں جانتی ہوں کہ محب اللہ کہاں ہے۔ اس کے الفاظ اسد اللہ کے لیے دھماکے کی مانند ثابت ہوئے۔ کیا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شدت جذبات سے ان کی آواز لرز گئی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں نے انہیں بمبئی میں دیکھا ہے اور مجھے یقین ہے میں انہیں بالکل صحیح شناخت کر رہی ہوں۔ اس بار اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ سچ بول دینے کے بعد وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی اور اب روانی سے محب اللہ اور فاروق کے بارے میں سب کچھ بتاتی جا رہی تھی۔ اسد اللہ نہایت جذباتی کیفیت میں لیکن توجہ سے اس کی بات سن رہے تھے۔ وہ خاموش ہوئی تو وہ بولے، یا اللہ، محب اللہ ایسے لوگوں کے درمیان جا چھپے تھے جبھی تو باوجود کوشش کے انہیں تلاش نہیں کیا جا سکا تھا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ پر ہوں گے؟ بہرحال ان کا پتہ معلوم ہو گیا، یہی کافی ہے۔ ہم انہیں حویلی واپس لا کر دوبارہ اپنے ماحول میں ڈھال لیں گے۔ پرجوش سے اسد اللہ کو خود بھی بھول گیا تھا کہ وہ یہاں اس سے آصف خان کے رشتے کے بارے میں معلوم کرنے آئے تھے۔ آپ کو یقین ہے نا جولیٹ کہ بمبئی کے فاروق ہی ہمارے محب اللہ ہیں؟ وہ خوش بھی تھے اور بے یقینی کا شکار بھی۔ جولیٹ نے ایک بار پھر سر ہلا کر تصدیق کی۔ ہم محب اللہ کو لانے کل ہی بمبئی روانہ ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی یہاں کسی کو اس بارے میں مطلع نہیں کریں گے۔ خدا نخواستہ آپ سے شناخت میں غلطی ہوئی ہو یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے ہم محب اللہ کو اپنے ساتھ لانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو آس باندھنے والوں کو سخت مایوسی ہوگی۔ آپ ہمیں اپنا بمبئی کا پتہ اور اہم لوگوں کے نام وغیرہ ایک ورق پر لکھ کر دے دیجئے، باقی ہم خود دیکھ لیں گے۔ جولیٹ خاموشی سے رائٹنگ ٹیبل تک گئی اور ایک کاغذ پر اسد اللہ کی مطلوبہ معلومات درج کرنے لگی۔ سب کچھ کاغذ پر لکھنے کے بعد اس نے کاغذ اسد اللہ کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے ایک نظر ڈال کر اپنا اطمینان کیا اور اس کی خاموشی کو محسوس کر کے اپنے اندازے کے مطابق بولے، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں بمبئی جانے اور اپنے پرانے گھر کو دیکھنے کی خواہش مچل رہی ہوگی، لیکن آج کل جو حالات ہیں ان میں ہم آپ کو اپنے ساتھ سفر پر لے جانا مناسب نہیں سمجھتے۔ ہو سکتا ہے آپ ہماری عدم موجودگی میں یہاں رکنے کے خیال سے پریشانی میں مبتلا ہوں، لیکن ہم آپ کو اطمینان دلاتے ہیں کہ آپ بھی اپنے دیگر کزنز کی طرح اس حویلی پر پورا حق رکھتی ہیں اور ہماری غیر موجودگی میں بھائی جان آپ کا پورا خیال رکھیں گے۔ یوں بھی اس حویلی میں آپ کی سب سے بڑی مخالف پھوپھی جان تھی اور اختر کے بعد ان میں اتنے قصبل نہیں رہے ہیں کہ وہ کسی اور کو نشانہ بنا سکیں، بلکہ ہماری اطلاعات کے مطابق تو وہ آج کل خود احتسابی کے مرحلے سے گزر رہی ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے پہلی بار بھائی جان کے سامنے محب اللہ کے غیاب پر افسوس کا اظہار بھی کیا ہے۔ سچ ہے، جب انسان کے اپنے دل کو لگتی ہے نا تبھی اسے احساس ہوتا ہے۔ اپنا بیٹا کھو کر برسوں بعد پھوپھی جان کو احساس ہوا ہے کہ ان کی وجہ سے بھائی جان کو اپنی اولاد کی جدائی کا صدمہ سہنا پڑا تھا۔ اسد اللہ اسے ہر طرح سے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ سوچ رہی تھی، آپ اپنے جس بھائی کے درد کا علاج کرنے جا رہے ہیں واپسی میں آپ کو خود اس درد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ فاروق کو لے کر یہاں آئیں اور میں اس کا سامنا کر سکوں۔ مجھے ویسے بھی یہاں سے جانا تھا کہ مجھے اپنے سینے میں بھڑکتی انتقام کی آگ بجھانی ہے۔ میں تو آپ کی محبت کی زنجیر پیر میں پڑنے سے رک گئی تھی، لیکن اب مجھے زنجیر توڑنی ہی پڑے گی۔ مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا۔